آپ کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اب حضور کی زندگی ہمارے لیے کس طرح نمونہ ہے؟ میں چند اوصاف کا تذکرہ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر چیز میں کس طرح نمونہ ہے۔ نمبر 1، عقائد میں استقامت۔ حضور کی زندگی کا پہلا وصف وہ عقائد میں استقامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے معاملے میں بڑے مستقیم تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ جب مشرکین مکہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، وہ ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک اللہ کی اور توحید کی دعوت دیتا ہے، آپ اس سے کہو کہ اگر وہ چاہے تو ہم مکہ کی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کروا دیں، اگر وہ چاہے تو ہم اس کو سلطنت دے دیں، اگر وہ چاہے تو ہم اس کو مال اور دولت دے دیں، جو چاہے گا ہم اسے دیں گے، بس اسے کہو کہ اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بند کمرے میں کہا، بھتیجے، یہ بڑے بڑے کفار میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ پیشکش کی، آپ کو عورت چاہیے، دولت چاہیے، مال چاہیے، سرداری چاہیے، سب کچھ لے لو، لیکن اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں اور کہہ دیں اے محمد توحید کی دعوت سے باز آ جاؤ، فرمایا اللہ کی قسم باز نہیں آؤں گا۔ جب آپ نے اتنی استقامت کے ساتھ یہ جملہ کہا تو آپ کے چچا ابو طالب نے بھی کہا، بھتیجے اب کام کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، کوئی بھی مشکل آئے گی تمہارا ساتھ میں دوں گا۔ باوجود یہ کہ یہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ہر موقع پر ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے تو یہ چچا ابو طالب آپ کے ساتھ رہا۔ جس سال ان کا انتقال ہوا اسی سال آپ کی گھر والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ نے فرمایا عام الحزن، یہ غم کا سال تھا کہ یہ دونوں میرے بڑے خیرخواہ تھے، بڑے ساتھ دینے والے تھے، لیکن اس سال میں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ختیجہ وہ تھیں جنہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا تھا، یا رسول اللہ جہاں چاہو میرے مال کو خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی تھی، آپ گھر آئے تو آپ بڑے پریشان تھے، غمگین تھے۔ حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا کبھی نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہو، بے کسوں مجبوروں کا ساتھ دیتے ہو، مشکل میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس نے تسلی دی ہے حضرت ختیجہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ کے ذریعے، ابو طالب کے ذریعے بڑا تعاون حاصل تھا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی صفت عقائد میں استقامت، عقیدے کے معاملے میں آپ پیچھے نہیں آئے، اور کتنے سخت الفاظ میں فرمایا، سورج چاند لا کے رکھ دو لیکن پھر بھی میں دین اور دعوت سے پیچھے نہیں آؤں۔ دوسری صفت وہ ہے قیام اللیل، راتوں کو قیام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام اتنا طویل فرماتے تھے، تہجد کی نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے، حدیث میں آتا ہے حتیٰ تورمت قدماہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، آپ کے قدم مبارک پھول جاتے تھے، اتنا طویل آپ کا قیام ہوتا تھا۔ جب آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ یہ ہے کہ ہم بھی راتوں کو قیام طویل کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ سے منوانے والی بات اور نماز تہجد کی نماز ہے۔
اللہ سے لینے والی نماز تہجد ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہے، کوئی خواہش ہو، آرزو ہو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ سے اپنی آرزوؤں کو اور خواہشات کو مکمل کروا سکتا ہے، پورا کروا سکتا ہے۔ تو حضور کا دوسرا وصف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل۔ آپ کی زندگی کا ایک تیسرا وصف وہ تھا حکم الہی کی بے مثال اطاعت۔ اللہ کا جب بھی حکم سامنے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں آتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرے کے لیے گئے تھے۔ 1400 سے زائد صحابہ اکرام تھے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ سال آ کر عمرہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آئے اور آپ نے عمرۃ القضا کیا۔ اب جب ان کے ساتھ شرائط طے ہو رہی تھیں کہ اگلے سال تم عمرہ کرو گے، ان شرائط میں یہ بات تھی کہ تم لوگ جب آؤ گے 3 دن ٹھہرو گے، پھر واپس چلے جاؤ گے، اور جب آؤ گے تو تمہاری تلواریں تمہاری نیام کے اندر ہوں گی، اور جب تم آؤ گے عمرہ کر کے فوراً واپس جاؤ گے۔ ہمارا کوئی آدمی اگر تمہارے پاس چلا گیا مسلمان ہو کر، تم اس کو ہمیں واپس کرو گے۔ تمہارا کوئی آدمی معاذ اللہ کافر ہو کر ہمارے پاس آ گیا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یعنی ساری وہ شرطیں تھیں جو بظاہر اسلام کے خلاف تھیں، بظاہر وہ شرطیں تھیں جو بزدلی پر مبنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام شرائط کو رکھا اور آپ نے قبول فرما دیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں یہ شرائط قبول ہیں۔ آپ نے اگلے سال عمرۃ القضا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا یہ کفار باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا باطل پر ہیں۔ کیا ہمارے لوگ مریں گے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے۔ ان کے لوگ مریں گے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو یہ شرائط آپ نے کیوں ایسی رکھی؟ آپ طاقتور شرائط رکھیں، اس میں تو کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ ولن یضیعنی اللہ ابدا، اے خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ہرگز مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی میں نے جو شرائط رکھی ہیں اللہ کے حکم سے رکھی ہیں، اس لیے میں شرائط سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا آپ کا جملہ سنا تو فوراً حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، آپ کی بات مان لی۔ یعنی واقع میں سبق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حکم الہی کی اطاعت کتنی تھی کہ آپ اسی کے اوپر باقی رہتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا شرائط کا کہ اب یہ لوگ مسلمان آتے، یہ لوگ جب عمرہ کر کے چلے گئے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو دیکھا، ان کی عبادت، ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جب قریب سے دیکھا تو 1 سال کے بعد فتح مکہ ہوا تو جوق در جوق سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اگر مسلمان مکہ نہ آتے، عمرہ نہ کرتے، کفار مسلمانوں کو قریب سے نہ دیکھتے، ان کی عبادات اور طرز زندگی، تو وہ متاثر نہ ہوتے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی عبادات کو دیکھا اتنے متاثر ہوئے۔ قرآن کریم میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجیں داخل ہو رہی، یعنی بڑی بڑی جماعتیں داخل ہو گئی۔ تو بظاہر وہ شرائط کمزور نظر آ رہی تھیں، لیکن ان شرائط کی رعایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کی بڑی بڑی جماعتوں کو ایمان کی توفیق دی۔ اس لیے جب بھی سردار اور بڑا مقتدی اور پیشوا کسی بات کا حکم دے اسے ماننا چاہیے، اس کی علتوں اور کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ جو حکم دے رہا ہے اس میں خیر۔ آپ کی زندگی کا ایک تیسرا وصف وہ تھا حکم الہی کی بے مثال اطاعت۔ اللہ کا جب بھی حکم سامنے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں آتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرے کے لیے گئے تھے۔ 1400 سے زائد صحابہ اکرام تھے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ سال آ کر عمرہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آئے اور آپ نے عمرۃ القضا کیا۔ اب جب ان کے ساتھ شرائط طے ہو رہی تھیں کہ اگلے سال تم عمرہ کرو گے، ان شرائط میں یہ بات تھی
کہ تم لوگ جب آؤ گے 3 دن ٹھہرو گے پھر واپس چلے جاؤ گے، اور جب آؤ گے تو تمہاری تلواریں تمہاری نیام کے اندر ہوں گی، اور جب تم آؤ گے عمرہ کر کے فوراً واپس جاؤ گے۔ ہمارا کوئی آدمی اگر تمہارے پاس چلا گیا مسلمان ہو کر، تم اس کو ہمیں واپس کرو گے، تمہارا کوئی آدمی معاذ اللہ کافر ہو کر ہمارے پاس آ گیا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یعنی ساری وہ شرطیں تھیں جو بظاہر اسلام کے خلاف تھیں، بظاہر وہ شرطیں تھیں جو بزدلی پر مبنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام شرائط کو رکھا اور آپ نے قبول فرما دیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں یہ شرائط قبول ہے۔ آپ نے اگلے سال عمرۃ القضاء کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا یہ کفار باطل پر نہیں ہیں؟ فرمایا باطل پر ہیں۔ کیا ہمارے لوگ مریں گے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے۔ ان کے لوگ مریں گے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو یہ شرائط آپ نے کیوں ایسی رکھی؟ آپ طاقتور شرائط رکھیں، اس میں تو کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ ولن یضیعنی اللہ ابدا، اے خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ہرگز مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی میں نے جو شرائط رکھی ہیں اللہ کے حکم سے رکھی ہیں، اس لیے میں شرائط سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا آپ کا جملہ سنا تو فوراً حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، آپ کی بات مان لی۔ یعنی واقع میں سبق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حکم الہی کی اطاعت کتنی تھی کہ آپ اسی کے اوپر باقی رہتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا شرائط کا کہ اب یہ لوگ مسلمان آتے، یہ لوگ جب عمرہ کر کے چلے گئے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو دیکھا، ان کی عبادت، ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جب قریب سے دیکھا تو 1 سال کے بعد فتح مکہ ہوا تو جوق در جوق سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اگر مسلمان مکہ نہ آتے، عمرہ نہ کرتے، کفار مسلمانوں کو قریب سے نہ دیکھتے، ان کی عبادات اور طرز زندگی، تو وہ متاثر نہ ہوتے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی عبادات کو دیکھا اتنے متاثر ہوئے۔ قرآن کریم میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجیں داخل ہو رہی، یعنی بڑی بڑی جماعتیں داخل ہو گئی۔ تو بظاہر وہ شرائط کمزور نظر آ رہی تھیں، لیکن ان شرائط کی رعایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کی بڑی بڑی جماعتوں کو ایمان کی توفیق دی۔ اس لیے جب بھی سردار اور بڑا مقتدی اور پیشوا کسی بات کا حکم دے اسے ماننا چاہیے، اس کی علتوں اور کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، وہ جو حکم دے رہا ہے اس میں خیر ہوگی۔ تو تیسرا وصف آپ کی زندگی کا حکم الہی کی بے مثال اطاعت۔